لوگ کہتے ہیں ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی، شاید تم میں ہی کوئی کمی ہوگی، لیکن سچ یہ ہے کہ کبھی کبھی قدرت کو بھی وقت دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی اس تکلیف سے گزر رہی ہیں تو آج کی ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ بے اولادی صرف جسمانی مسئلہ نہیں، یہ جذباتی اذیت، تانوں کی اذیت، ساس خاندان اور معاشرے کی اذیت، مرد و عورت دونوں پر دباؤ، علاج کے مہنگے طریقے، اور جب کچھ کام نہ آئے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، بھرپور وظیفہ ہے۔ جو ازدواجی جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہوں ان کے لیے یہ عمل بہت لاجواب ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کی مندرجہ ذیل آیہ جو روزانہ 41 بار پڑھ کر دودھ پر دم کر کے پیے گا، یعنی یہ دودھ جو ہے میاں بیوی دونوں نے پینا ہے، آدھا آدھا۔ اس عمل کو 3 مہینے تک انتہائی یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور قرآن کی آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کو پڑھنا ہے اور مسلسل یقین کے ساتھ، اور 3 مہینے کی محنت انشاءاللہ رنگ لے کے آئے گی۔ میرے خود کا آزمودہ ہے، 6 سال کی خاموشی اور پھر ایک امید کی کرن۔ میرے جیسے لاکھوں بہنیں آج ماں بن چکی ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر جسم مختلف ہے، دیسی نسخے صرف سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، صبر، دعا اور کوشش کبھی خالی نہیں جاتی۔ اور قرآن میں تو ہمارے لیے شفا ہی ہے۔ آپ کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کے لیے بھی کوئی خاص وقت رکھا ہوا ہے۔ آج سے صرف دعا نہیں، دوا بھی ساتھ رکھیں، نسخہ آزمائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف بات نہیں امید دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ قدرتی علاج کے اور روحانی علاج سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کیا آپ نے کوئی وظیفہ آزمایا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے؟ اپنا ایکسپیرینس کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے خاندان سے یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، بانجھ پن کا علاج، تو ان کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض مرد میں خامی ہوتی ہے اور بعض عورت میں خامی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قرآنی وظائف ہوتے ہیں یہ انسان کو روحانی تسکین بھی دیتے ہیں اور امید بھی دلاتے ہیں کہ اللہ پاک بہت ہی غفور الرحیم ہے اور کل کائنات کے مالک ہیں، جو چاہتے ہیں انسان کے لیے پسند کرتے ہیں، اور جو بھلائی ہوتی ہے انسان کے لیے اسی میں اس کے حساب سے رکھا جاتا ہے۔ میرے چینل پر بہت ساری بہنیں اپنے مسائل پوچھتی ہیں، اپنے مسائل کے حل چاہتی ہیں۔ بہت ساری بہنیں جن کی اولاد ہے ہی نہیں، شروع سے ہی کسی کے مس کیریج ہو جاتے ہیں، اور کئی بہنیں ایسی ہیں جن کی ایک اولاد ہے، اس پر بھی ان کو شکر ادا کرنا چاہیے ان کی بنسبت جن کے پاس نہ اولاد بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ تو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر انسان کو کامیاب کرے۔ اللہ پاک ہر انسان کو کامیاب کرتے ہیں، انسان کی محنت کو دیکھتے ہیں اور لگن کو دیکھتے ہیں اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی کامیابی کو چھو لیں گی۔ اب بے اولادی کا تانا ختم، آسان عمل، آپ بھی ماں بن سکتی ہیں۔ سیکنڈ وظیفہ ہے ہمارا، جن کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، اولاد نرینہ کی خواہش ہو، انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار یا حمیدو پڑھیں۔ بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، اولاد کی نعمت سے مستفید ہوں گے، آپ بھی ضرور مستفید ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، ہر انسان
اپنے اللہ سے اپنے لیے دعا کر سکتا ہے اولاد نرینہ کے لیے۔ اور اولاد نرینہ کے لیے بے شمار وظائف ہیں، لیکن اس میں یہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس کو بہت سارے لوگوں نے آزمایا ہے اور ان کو اللہ پاک نے اولاد نرینہ یعنی بیٹے سے نوازا ہے۔ تو جن جن لوگوں کو اولاد نرینہ کی تمنا ہے اور جن کی بیٹیاں ہیں اور پھر وہ بیٹا بھی چاہتے ہیں، لازمی بات ہے، وارث تو ہر گھر والوں کو چاہیے ہوتا ہے، تو آپ نے بھی اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنی ان بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جن کے ہاں اولاد نہیں، اولاد ہے تو نرینہ یعنی بیٹا نہیں ہے، تو پلیز آپ نے ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ ساتھ میں آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، ساتھ میں آپ نے قرآن و حدیث کے حوالے سے یعنی جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان سے مدد لینی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنی ہے، اپنی مراد رکھنی ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کی دعا کو سن لیں۔ اور جی اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا رد نہ ہو، ہماری بات قبول کی جائے، ہماری دعا قبول کی جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ اور خیرات بھی کرنی ہے۔ جب آپ صدقہ اور خیرات کریں گے تو اللہ پاک آپ کی بلائیں، آپ کی مصیبتیں اوپر ہی روک دیں گے، اور جی آپ کا جو وظیفہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا۔ ہمیشہ جو بھی دعا کرے اس میں اول و آخر درود شریف کو ضرور شامل کیا جائے، کیونکہ جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے نا تو ریپر کے اندر جو ہوتا ہے وہ تو اس کو ملتا ہے، لیکن اوپر جو ریپر ہوتا ہے نا اس کے سمیت قبول کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ اوپر اور نیچے یہ ریپر ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطلب یہ ایک گفٹ پیک ہے جسے ہم اس میں پیک کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تو اللہ تو جو ہے وہ درود شریف کو اگنور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہماری دعا اس میں پیک قبول کر لی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ 3-4 چیزیں کہ آپ نے ذکر وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، دعا گڑ گڑا کر رو کر اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ مانگ کر، 5 وقت کی پابندی کی نماز کے ساتھ اور صدقہ خیرات کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کو اللہ پاک ہر نعمت سے، ہر مراد سے کامیابی کے ساتھ بھرپور زندگی گزارنے کا موقع دیں گے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔